बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, अपनी वीडियोस के अंदर जो हम आपके सामने तारीख़ी हक़ाइक़ रखते हैं या तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाते हैं, उसका कतन और हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो है वो किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नफ़रत या कोई इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो फैलाई जाए, बल्कि उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि तारीख़ को जो है वो दुरुस्त तनाज़र के अंदर देखा जाए, हक़ाइक़ जो है वो अपने देखने वालों के सामने रखे जाएँ और फिर इस बात का फ़ैसला उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनकी नज़र में क्या ठीक है और क्या गलत। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नौजवान रहनुमा और मुस्तक़बिल के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब का एक जलसे में ख़िताब का जो क्लिप था वो सामने आया, जिनमें उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा, इशारा करते हुए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के एक मामून ख़ुसूसी की जानिब, कि वो टीवी पे आके हमारे ख़िलाफ़, अपोजिशन के ख़िलाफ़ भौंकता है। नाज़रीन, एक होती है स्लिप ऑफ टंग जो कि अक्सर सियासी रहनुमाओं से हो जाती है और उसके ऊपर वो माज़रत भी कर लिया करते हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर एक्ट भी किया, इशारा करके, और उसको फिर उन्होंने रिपीट भी किया कि जो टीवी पे आके बाकायदा तौर पे भौंकता है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे दो नतीजे जो है वो मैं अख़ज़ करना चाहता हूँ, दो चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो किसी शदीद टेंशन और परेशानी का शिकार हैं और इतने घबरा गए हैं कि बिल आखिर उनके जो अंदर का असल बिलावल भुट्टो है वो बाहर आ गया है। अगरचा काफ़ी कामयाबी के साथ उनका जो एक पोस्चर है वो मीडिया के अंदर उनके चाहने वालों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमदर्दों ने, और हमारे जो, मैं अक्सर उन दोस्तों को कहा करता हूँ शौकिया लिबरल्स, उनको शौकिया लिबरल्स मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगियों में, उनकी फैमिलियों में, उनके दाएं बाएं, उनकी दोस्तियों में किसी किस्म की कोई लिबरलिज़म की कोई निशानी नहीं पाई जाती। हत्ता कि उनके घरों में भी आप ये कह सकते हैं कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि शायद ही किसी किस्म की कोई जमहूरियत के ऊपर अमल किया जाता हो, लेकिन वो, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि बुग़्ज़ इमरान खान में क्योंकि एक ख़ास किस्म की अप्रोच का शिकार हुए, तो वो जो हमारे वो जो शौकिया लिबरल जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, जो कि सहाफ़ियों के रूप में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उन्होंने ख़ासे अरसे से जो है वो बिलावल साहब का ये इमेज बना के रखा कि बिलावल साहब जो हैं वो एक शाइस्ता सियासतदान हैं और वो शाइस्तगी की जो सियासत है वो करते हैं। और एक बाकायदा मनसूबाबंदी के बाद उन्होंने गुज़श्ता 4-5 बरसों में मीडिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हामी सहाफ़ियों के साथ मिलकर ये एक नैरेटिव तरतीब दिया कि पाकिस्तान में जो है वो गालम गलोच और दूसरे के नामों को बिगाड़ने की जो सियासत की जो मौजद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान है। नाज़रीन, तारीख़ हमें कुछ और बताती है और तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन तारीख़ झूठ नहीं बोलती। तारीख़ आपको सब कुछ सच सच बताती है अगर आप उस सच को सही तरीके से साइंसी असूलों के तहत जांचने की कोशिश करें। हमारे उन साफ़ी दोस्तों के सामने मैं उन्हीं अखबारात का ज़िक्र करूँगा जो कि आज से तकरीबन 50 साल के पहले के अरसे में छपे, जो कि नेशनल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ जाके उनकी सुर्खियाँ पढ़ी जा सकती हैं, उन ख़बरों का जायज़ा लिया जा सकता है जो वो रिपोर्ट हुई, क्योंकि हमारे सहाफ़ी दोस्त ज़्यादा अखबार की छपी हुई ख़बरों के ऊपर यकीन करते हैं, उसी को क्योंकि वो रियल और असल सहाफ़त गर्दानते हैं, क्योंकि आज जो वो स्टोरी देते हैं उसके ऊपर वो ये कहते हैं सच है, तो उनके साफ़ी भाइयों ने यकीनन जो स्टोरी 1970 में दी होगी उसके ऊपर भी तो कुछ एतबार बनता है। तो नाज़रीन, तारीख़ हमें ये बताती है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने पाकिस्तान की सियासत में दूसरे अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन को गालम गलोच और उनके नाम बिगाड़ने का जो एक गलत ट्रेंड था उसका उन्होंने आगाज़ किया, और ये बाकायदा तौर पर जो है वो 70 के अखबारात, जो उस दौर के अखबारात थे, उनके अंदर ये रिपोर्ट भी होता रहा। इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, जैसा कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता है और ये टीवी के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ कि वो, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के नाम बिगाड़ने की रवायत का जो है आगाज़ किया, और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के नाम बिगाड़े। एयर मार्शल असगर ख़ान को वो आलू ख़ान कहा करते थे और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान को वो डबल बैरल ख़ान के नाम से पुकारा करते थे। और पीपल्स पार्टी का जो तर्जमान था शहाब, एक अखबार
اس میں سید مودودی سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کی جو تصاویر ہیں وہ اداکاراؤں کی تصویروں کے دھڑ ان کے سروں کے ساتھ لگا کر ان کا باقاعدہ طور پہ مذاق اڑایا جاتا رہا، اور اپوزیشن کے جو رہنما تھے، جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کی مخاصمت جو تھی وہ خاصی عروج کے اوپر جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو ناظرین، اس وقت میں کیونکہ نہ ہی سوشل میڈیا تھا، نہ ہی فیس بک تھا، واٹس ایپ تھا، یوٹیوب تھا، آج کل تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد کوئی چیز چھپ نہیں پاتی۔ ایک ویڈیو، ایک کیمرہ جو کہ موبائل کی صورت آپ کے جیب کے اندر موجود ہے، ایک چھوٹا سا کلپ اس سے بنتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ماضی میں کیونکہ اس قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، تو اس لیے تاریخ کی تہوں کے اوپر جو ہیں وہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور عام طور پر نئی جنریشن کو یہ جو ہمارے نام نہاد سینئر صحافی دوست ہیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتا کر کہ پاکستان میں قطعاً اس کلچر کی حمایت نہیں کر رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے اگر اس کلچر کو فروغ بھی دیا گیا، اس کلچر کو آگے بڑھایا گیا، تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اس قسم کے جو بیانات مختلف اوقات سامنے آتے رہے، ان کو بھی میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن قطعاً میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس روایت کا جو آغاز ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا یا عمران خان کے دور حکومت میں شروع ہوا، بلکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی گہری ہیں، اور ہمیں 1970 کی دہائی میں ملتی ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے مخالفین کو مختلف تضحیک آمیز ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین، بات اگر صرف یہیں تک ہوتی تو شاید ہم اس کو اگنور کر جاتے، لیکن ہمارے سامنے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا، کہ ایک اور چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو عام طور پر جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے ایک بڑی پرامن، بڑی سیاسی، بڑی جمہوری جماعت کے طور پر جو ہے وہ گردانا جاتا ہے، تو ان کے جو بانی تھے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو، اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو میں آپ پہ یہ واضح کر دوں کہ پاکستانی تاریخ کے ایک متنازع ترین سیاستدان ہیں، جہاں ان کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں ہیں، وہاں ان کے اوپر تنقید کرنے والے ان کے مخالفین بھی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ فرشتے تھے اور نہ ہی شیطان۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک انسان تھے، اور دیگر انسانوں کی طرح ان کی جو خوبیاں اور خامیاں ہیں وہ ڈسکس کی جانی چاہیے، ڈسکس کی جاتی ہیں اور ڈسکس کی جاتی رہیں گی۔ اس بات کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی چاہنے والے کی طرف سے کوئی اعتراض بنتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ایک حقیقی چہرہ ہے، جو ان کی پرسنالٹی کے جو کچھ ایشوز تھے، وہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ میرے سامنے کچھ الفاظ ہیں، کچھ تحریریں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 10 دسمبر 1970 میں یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو 6 سالہ دور حکومت تھا 1970 کے انتخابات کے بعد، ان میں کیا کیا بڑے جو ہے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلا بڑا واقعہ، خواجہ رفیق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ لاہور کے ایک جلسے کے اوپر حملہ ہوا، لوگوں نے اس وقت الزام لگایا۔ 11 نومبر 1974 میں احمد رضا قصوری کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، جس میں نواب محمد احمد خان جاں بحق ہو گئے، الزام لگا۔ ملک محمد قاسم جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ کو تھانے میں لے جایا گیا اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، اس قدر مارا پیٹا گیا کہ ان کی کمر کی ہڈی کو سخت چوٹ آئیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس کے آدمیوں نے ان کی کمر کی ہڈی کو توڑنے کے لیے ان پر پے در پے چھلانگیں لگائیں۔ والٹر شواز، میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین، گارڈین کے ایک نمائندے والٹر شواز جو کہ پاکستان میں تھے ان دنوں، وہ کہتے ہیں کہ جبر و تشدد کا ایک واقعہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ ایک عالم دین کو بالکل ننگا کر کے ایک برہنہ طوائف کے سامنے لٹایا گیا، اور اسی حالت میں ان کی تصاویر اتار لی گئیں تاکہ انہیں عوام میں ذلیل اور رسوا اور بوقت ضرورت بلیک میل کیا جا سکے۔ یہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہوا، اور ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی شہ کے اوپر ہوا، اور پولیس کو اس قدر سیاسی کر دیا گیا کہ ان کے کہنے کے اوپر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہے۔ جماعت اسلامی کے ممتاز رکن ڈاکٹر نذیر احمد، جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا، ان کے قتل کے واقعہ کو غیر سامنے رکھیں اپنے کلینک میں دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ جبر و تشدد کا واقعہ، اور کڑیاں اس طرف جاتی جو ہیں نظر آتی، لوگوں نے الزامات لگائے۔ تحریک اور بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتی وکلا برادری کے ایک ممتاز رکن مس رابعہ قادری، یہ اخبارات نے رپورٹ کیا ناظرین، پولیس کی لاٹھیوں سے اس بری طرح زخمی ہوئی کہ وہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ رابعہ قادری پولیس کی لاٹھیوں سے سنبھل نہ سکیں اور زمین پر ایسے اوندے منہ گری کہ پھر تادم مرگ نہ اٹھ سکیں۔ پولیس کو کھلم کھلا استعمال کیا گیا۔ حزب اختلاف کے جلسوں کو درم کرنے کے واقعات آئے دن کا معمول تھے۔ لاٹھی چارج، پتھراؤ، اشک گیس کا استعمال، کوئی بھی جلسہ ہو،
حزب مخالف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں عروج پہ، یہاں تک کہ راولپنڈی میں یہ اخبار کو میں رپورٹ کر رہا ہوں، راولپنڈی میں حزب اختلاف کے لیے ایک جلسے کو باقاعدہ طور پر گوریلا جنگ کے سائنٹیفک اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے درم برم کیا گیا اور بے گناہ سامعین اور حاضرین کو خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ پولیس سامنے موجود تھی مگر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ناظرین، انسان کی خدائی قائم کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ آزاد عدلیہ ہوتی ہے۔ اگرچہ آزاد عدلیہ بغیر آزادانہ صحافت اور ذمہ دار پارلیمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، لیکن عدلیہ کو جو ہر جمہوری یا غیر جمہوری حکومت پاکستان میں جتنے فوجی ڈکٹیٹر بھی آئے اور جتنے سیاسی ڈکٹیٹر بھی میں کہوں گا آئے، انہوں نے ہمیشہ سے عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ چاروں جو ہمارے ڈکٹیٹر تھے فوج کی جانب سے، ان کی بھرپور مذمت ہم اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اپنے ناظرین کو ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے سیاستدانوں کے اوپر تنقید کا کہ ہم ملک میں جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، یہ فوجی جرنلوں پر تنقید نہیں کرتے، مکمل طور پر ان پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اور چاروں کی جانب سے عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن دو بڑے سیاسی رہنما 70 کی دہائی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو اور 90 کی دہائی میں محترم میاں نواز شریف صاحب نے عدلیہ کو جس طرح سے دبانے کی کوشش کی، وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1973 کے آئین میں فوری طور پہ جو تبدیلیاں کی گئیں، جو ترامیم کی بھٹو صاحب نے، وہ تمام کی تمام جو ترامیم تھیں وہ ان کا تعلق عدالتوں کے اختیارات جو ہے وہ کم کرنے سے متعلق تھا۔ واقعات اس کے علاوہ کئی اور بھی ہیں جن میں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا کیا، لیکن وہ کسی آئندہ وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ سر دست آج اپنے ناظرین کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو ایک لبرل اور روشن خیال چہرہ بنا کے پیش کیا جاتا تھا، بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان محترم کا کل ایک بیان سامنے آیا جس کو سن کے سخت مایوسی ہوئی، جن میں انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان کا ایک وزیر جو ہے وہ ان کے خلاف ٹی وی پر بھونکتا ہے، اور پھر انہوں نے صرف دوبارہ رپیٹ کیا کہ وہ ٹی وی پر ان کے خلاف بھونکتا ہے۔ اپنے ناظرین کو اسی نوٹ کے اوپر چھوڑوں گا۔ ناظرین، لاج نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔